والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہایت معزز محترم سامعین کرام، جناب رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اس ماہ مبارک میں ہر آن و خاص کی زبان پہ رہتا ہے. وہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اور مقام اس کائنات میں اس طرح محدود نہیں کہ کسی ایک دن کو، ایک مہینے کو یا ایک ہفتے کو آپ کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے مختص کیا جائے، بلکہ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کی حیثیت، مرتبت تو اس قدر بلند ہے کہ ہم مسلمانوں کی کوئی بھی ادا اور کوئی بھی طرز، طور طریقہ، خوشی، غمی، عبادت، ریاضت، سبھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، آپ کے طریقے پر اور آپ کی محبت، عظمت اور اطاعت لیے ہوئے جب تک نہیں ہوتی تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی. لیکن ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک اس خاص مہینے میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. میں آج آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر حقوق کتنے ہیں.
دیکھیں ماں باپ کی طرف سے ہم پر احسانات ہوتے ہیں تو بدلے میں ہم پر حقوق بھی عائد ہوتے ہیں. ہم نے اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، محتاجی، مسکینی اور بیماری کی حالت میں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے. اسی طرح اساتذہ کرام کا، پیر و مرشد، عالم، فقیہ، مجتہد کا اپنے حلقہ ادارت کے ساتھ حلقہ ارشاد تک اس کے احسانات ہوتے ہیں. تو ان احسانات کے بدلے ان پر کچھ شیخ کے، مرشد کے، فقیہ اور مجتہد کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں. اور احسانات اور حقوق کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جس پر جس قدر زیادہ احسانات ہوتے ہیں اسی قدر اس کے حقوق بھی اس پر عائد ہوتے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر جس قدر زیادہ احسانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بھی اسی قدر ہم پر لازم اور ہمارے لیے بجا لانا ضروری ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا جائزہ لیں تو یقیناً وہ ہمارے شمار میں آنے والی چیز نہیں، ہماری گنتی میں آنے والی چیز نہیں، کیونکہ بے حد و حساب اور بے شمار عنایت کرنے والے سچے پروردگار تک رسائی ہمیں ہمارے حبیب پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میسر آئی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہمیں تعارف نہ کراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دربار خداوندی کا پتہ نہ دیتے تو کائنات کی کوئی خیر اور کوئی بھلائی، بلکہ کسی بھی بھلائی کا کروڑواں، ارباں، کھرباں حصہ بھی ہمارے نصیب میں نہ ہوتا. یہ کچھ ہمیں عزت، مرتبہ، مقام حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کا احساس حاصل ہے، یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا. تو اس لیے ہم شمار کرنے کے مجاز نہیں اور نہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو کسی پیمانے کے اندر ماپنا شروع کر. ہرگز نہیں، یہ نہ ہو سکنے والی بات ہے. لیکن کسی امر کا ہماری دسترس سے باہر ہونا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہونا چاہیے یا ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہرگز نہیں. جس طرح اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کی عظمت ہمارے احساسات سے یقیناً بالا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ہم اس کا احساس شمار اس کا نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی وسعت، اپنی طاقت کو پوری طرح صرف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی عبادت بجا لائیں. اسی طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا احاطہ یقیناً ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا احساس اپنے دل میں رکھیں اور اپنی وسعت، اپنی طاقت اور اپنے دائرے کے مطابق بھرپور محبت، محنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بجا لانے کے لیے محنت اور کوشش کریں. علماء اسلام نے ہماری سہولت کے پیش نظر اس مضمون کو سمیٹتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر 3 بڑے حقوق ہیں. سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانا
تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اور زندگی کے تمام مشاغل کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق بتائیں۔ اسے اطاعت کہا جاتا ہے کہ خوشی خوشی ہم فخر محسوس کریں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرتے ہیں۔ خوشی آ گئی، شادی بیاہ کا موقع ہے، بچے کی پیدائش ہوئی یا کوئی بھی دوسری نعمت میسر آئی اور اس پر آپ خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیمات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ سب سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ میرے نبی محترم نے یہ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طرح بجا لایا تھا۔ یہ جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس طریقے کے مطابق شکر بجا لا کر فخر محسوس کرے کہ میں نے صحیح طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے، اس خوشی پر خوشی کا اظہار کیا ہے، نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا ہے۔ یہ ہم پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا فخر سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے، کامیابی سمجھتا ہے، لیکن زندگی میں وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کو گوارا نہیں کرتا، تو یقین جانیے کہ وہ اپنے دعوی نسبت میں جھوٹا ہے، اپنے دعوی نسبت کے اندر منافقت کا اظہار کر رہا ہے، یا اپنے دعوی نسبت کے اندر وہ کم از کم غیر سنجیدہ ہے۔ اگر وہ نسبت اور اس نسبت کے بغیر ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، نسبت جاننا، نسبت قائم کرنا، اس نسبت سے اپنے آپ کو پہچان اپنی کروانا، تعارف کروانا، یہی اصل عزت ہے۔ لیکن اس پر ہم پر حق بھی عائد ہے کہ ہم اپنے اس زبانی دعوے کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت بھی کریں، اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ہم جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو آپ کی تعلیمات اور آپ کے دیے ہوئے نظریات، عقائد اور سنت کے ساتھ ہم محبت کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ نمبر 2، دوسرا بڑا حق ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا۔ جب ہم نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مانا، جب ہم نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر مانا، تو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ اور محبت کس قدر محبت ہونی چاہیے ہمیں، کس قدر پیار ہونا چاہیے ہمیں، اس کی حدود بھی کوئی خود ساختہ نہیں یا کسی انسان کی سوچی اس کی سوچ کا نتیجہ نہیں، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے کامل درجے پر فائز نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ مجھ سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتا، اپنے ماں باپ سے زیادہ، خیش قبیلے سے زیادہ، تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اسے ایمان کا کامل درجہ نصیب نہیں ہو سکتا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہم پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا حق ہے۔ اور تیسرا حق جناب رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو پوری نسل انسانی میں سے سب سے زیادہ عظیم انسان جانا، سب سے بڑا جانا، یہ ہے عظمت پیغمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انسانوں میں سے، سب پیغمبروں میں سے عظیم المرتبہ تسلیم کریں، یہ ہم پر لازم و ضروری ہے۔ جس طرح زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتا ہوں، جب تک آپ کے حقوق اور آپ کی طرف سے ملنے والے احسانات کا احساس نہ ہو اور ان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، یعنی آپ سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے، سب سے بڑھ کر آپ کو عظیم تر نہ جانا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے، تو گویا اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا ناقص ہے۔ بالکل اسی طرح اگر زبان سے یہ کہتا بھی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عظیم جانتا ہوں، لیکن اپنے ان الفاظ کا ثبوت اپنے عمل کے ذریعے پیش نہیں کرتا، تو اپنے ان دعووں میں بھی وہ شخص منافقت کا یا مساہلت کا شکار ہے۔ اپنے ان دعووں کو بھی اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا۔ اور کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اطاعت والے دعوے کو اس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر، اپنے تمام معاملات میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پابندی کریں۔ آپ کے پاس تقاضے ہوں گے، جب بچے کی شادی کرنے کی باری آئی، یا بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آئی، یا آپ کے ہاں بچے کی پیدائش جیسا خوشی کا موقع آپ کو میسر آیا، وہاں برادری کی طرف سے بھی تقاضے ہوں گے، آپ کے پیاروں کی طرف سے بھی تقاضے ہوں گے۔ ممکن ہے آپ کے بیٹے جس کی بیاہ اور شادی ہے اس کے بھی کوئی جذبات ہو، لیکن آپ پر بحیثیت ذمہ دار اور ولی ہونے کے یہ لازم اور ضروری ہے کہ آپ نے اس بات کا جائزہ لینا ہے، میرے اقارب، میرے خیش و قبیلے کی خواہشات میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر تو شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں تو انہیں پورا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر خیش قبیلے، بچوں کی، اپنے بزرگوں، دوستوں کی خواہشات وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی دین، طریقے اور شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو آپ پر لازم و ضروری ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے جذبات کو ترک کر دیں اور ان کو رد کر دیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کی پیروی کو اختیار کریں۔ جس دن ایسا ہو گیا تو آپ نے ثابت کر دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور میں آپ کا تابعدار، آپ کا فرما بردار ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام خلاف شریعت ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نفرت کا اظہار کیا، حضرت رسول امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گناہ قرار دیا، اس کے باوجود آپ وہ عمل کرتے ہیں، اور جب آپ کوئی خیر خواہ آپ کو دعوت اصلاح دیتا ہے، آپ جواب میں کہتے ہیں بچوں کی خواہش ہے، آپ جواب میں کہتے ہیں کہ میرے دوستوں کی خواہش ہے، آپ جواب میں کہتے ہیں میں برادری سے مجبور ہو گیا، تو ذرا خود ہی انصاف سے بتائیے کہ آپ نے اپنی برادری کی خواہش کو کس ہستی کی سنت پر ترجیح دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو طریقہ اور سنت اختیار فرمائی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے۔ اگر آپ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی خواہش پر عمل کریں، اپنی برادری کے جذبات پر عمل کریں اور ان کو اس کے مناسب کوئی عمل کریں، تو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں کہ آپ یہاں ترجیح دینے میں غلطی کھا گئے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کے بیٹے، آپ کی برادری، آپ کا کنبہ، قبیلہ، دوست، احباب زیادہ پسندیدہ ہے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، کیونکہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ محبت کرتے ہوتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع، اپنا امام، پیشوا مانتے ہوتے، تو آپ نے اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے بیٹوں کی، بچوں کی خواہش کو رد کرنا، یا آپ نے کہنا تھا بیٹا یہ آپ کی خواہش ضرور ہے لیکن میرے پیشوا، میرے مقتدا، میرے امام، میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اس لیے میں اس طریقے پر عمل کروں گا، میں آپ کی خواہش اور آپ کی پسند کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور پسند پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ تھا ایماندار ہونے کا مظاہرہ، یہ تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا ثبوت۔ اگر ایسا نہیں ہے، عملی زندگی میں آزاد رہنا چاہتے، خوشی آئی میری جس طرح مرضی میں کروں گا، پیسہ میرا اپنا، جو مرضی میں کروں گا، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ آخر اسلام کا کیا مطلب ہے، مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق گزار دی۔ یہ کوئی صرف رسمی کلمہ نہیں ہے جو آپ نے پڑھ لیا اور اس کے بعد اس عملی زندگی میں آپ آزاد رہے، یہ کوئی عیسائیت والا مذہب نہیں ہے بے جان، اور جس طرح عیسائی لوگ ان کا کوئی بچہ جوان ہوتا ہے وہ صرف اسے رنگ رنگتے ہیں، پیلا رنگ اسے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں سارا نصرانیت پکا عیسائی ہو گیا۔ میرے دوستو، اور اس کے ان کا مذہب ان سے کوئی پابندی قبول نہیں کرتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا ان سے کہ تم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے، اس طرح گزارنی ہے، اس طرح بانج مذہب ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب، کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کی اپنی مرضی نہیں، آپ کی مرضی تابع ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت۔ اگر دل میں ایسی خواہش آئی جس کی اجازت شریعت دیتی ہے تو آپ کو اجازت ہے اپنی خواہش اپنے حلال مال سے پوری کریں، کوئی رکاوٹ نہیں آپ کے لیے۔ بلکہ اگر آپ نے یہ جو ایک نظر ماری ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اس نظر کرنے پر، فکر کرنے پر بھی آپ کو اجر اور ثواب۔ لیکن اگر آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو توجہ دلائی بھی جائے پھر بھی آپ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، تو پھر دوستوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کوئی اور دوسری اس کی تعبیر نہیں، کوئی ایسی تعبیر نہیں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم المرتبہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اپنے معاشرے میں کسی انسان کو بڑا سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ایک کونسلر منتخب کرتے ہیں، اپنی یونین کونسل میں ایک شخص کو لازم اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں، انصاف سے بتاؤ کہ اس کا بڑا ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ میں نے اسے بڑا مان لیا؟ کیا تقاضا ہے؟ تقاضا یہ ہے بزرگوں کہ جب وہ کسی جھگڑے میں آ جائے، جب کوئی فیصلہ کر دے تو ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نقصان تھا لیکن آ گیا تھا، ہمارا بڑا آ گیا، سردار آ گیا، بس یہ مجبوری، مان لیا۔ ہم اس کے سامنے انکار نہیں کرتے،
اور اگر کسی پنچایت میں کسی برادری کے بڑے سربراہ کی بات کو کوئی چھوٹا رد کر دے، بڑا سربراہ ایک فیصلہ کرتا ہے اور چھوٹا اپنی مرضی کرتا ہے، اور اسے کہا بھی جائے دیکھ خاندان کے بڑے نے، علاقے کے بڑے نے، تحصیل کے بڑے نے یہ فیصلہ کیا، آپ ایسا نہ کریں، آپ کیا بتاتے ہیں؟ انصاف سے بتائیں کہ وہ با ادب شمار ہوتا ہے یا بے ادب شمار ہوتا ہے؟ ہمارے خاندان کا بڑا سربراہ، علاقے کا سربراہ راضی اور خوش ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اس شخص نے میرے مرتبے کا لحاظ نہیں کیا۔ یار ہماری چھوٹی چھوٹی بڑائیاں ہیں اور ہم ان بڑائیوں کا حصہ لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ 6 بندوں کا گھر میں فیملی کا ایک بندہ سربراہ ہے، بڑا ہے، تو وہ اپنا حصہ وصول کرتا ہے کہ مجھے بڑا مانا گیا ہے تو اس کا تقاضا پورا کیا جائے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت اور پوری کائنات کا بڑا بنایا، اس کا کوئی حق نہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے کوئی شریعت نہیں دی، اس نے کوئی نظام نہیں دیا۔ نہیں، رب کعبہ کی قسم، پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکامات اور شریعت ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، اور ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس آئین سے، اس شریعت سے رہنمائی لیں، اس کی پابندی کریں۔ کیا وجہ ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی باری آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کسی کو بڑا ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو محبوب ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو اپنا امام، مطاع، پیشوا ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے 2 رکعتیں لی تھی ایک امام کے پیچھے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہی، کیا آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیں؟ کیا آپ کے لیے اجازت ہے کہ امام سے پہلے رکوع میں چلے جائیں؟ یا امام صاحب ابھی سجدے میں ہیں، آپ کے لیے ہے کہ آپ ابتدا امام ماننے کے بعد بھی آپ اس سے پہلے اٹھ کر سلام پھیر کر چلے جائیں؟ صرف 2 رکعتوں کی ابتدا آپ نے مانی، اور یہاں آپ پابند ہیں جب تک امام سجدہ نہ کرے سجدہ نہیں کریں گے، جب تک امام سر نہ اٹھائے سر نہیں اٹھائیں گے۔ یار ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنی پوری زندگی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننا ہوگا۔ ہمارے لیے کوئی جواز نہیں کہ ہم اپنے زندگی کے کسی شعبے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی مانیں، کیونکہ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھا۔ یہاں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ امام صاحب نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہی، میں پیچھے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہوں گا؟ اور اگر کوئی خیر خواہ اسے کہے کہ میاں تو جس امام کے پیروکاری کرتا ہے اس امام کی اتباع کرنی ہے تو نے، جواب میں آپ لوگ کہو تو کیا ہو گیا، میں کیوں گاڑ کڈی، میں نے اللہ اکبر ہی کہا، 4 مرتبہ کہا، اس میں کیا حرج ہے؟ انصاف سے بتاؤ کہ یہ آپ نے امام مانا ہے اور آپ کا یہ دلیل جواب بنے گا؟ صبح کی ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں، 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں 4 سنتیں پڑھا کروں گا، اس کے لیے جائز ہے؟ وہ کہے 2 فرضوں کی جگہ میں 4 فرض پڑھوں گا، اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز۔ پوچھا جائے کیوں جائز نہیں؟ بھائی میں جب 2 کی جگہ پر 4 پڑھوں گا تو میں 8 سجدے زیادہ کروں گا، میں 2 رکوع زیادہ کروں گا، میں تحیات زیادہ پڑھوں گا، 2 مرتبہ الحمد شریف زیادہ پڑھوں گا، میں قرآن مجید کی صورتیں زیادہ پڑھوں گا، یہ کون سا برا کام میں نے کیا؟ تو آپ سب اسے کہیں گے میاں نیکی دین اس میں اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ تو نے اپنے ذہن کے مطابق یہ کون سا برا کام ہے، یہ تو اچھا ہی کام ہے نا۔ آپ کو کہا جائے گا دین اور شریعت کے باب میں ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں فرماتے جب تک اس پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کے بہت نہ لگی۔
لیکن کیا وجہ ہے جب عملی زندگی کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں. کوئی اگر خیر خواہ بھی کہے کہ میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پیغمبر کی سنت اور اس کی طریقے کی پابندی کرو، جواب میں کھلے لفظوں میں ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم جو کرتے ہیں اس میں کون سا گناہ کی بات ہے، کون سی غلط بات ہے. تو میرے دوستو یہ باتیں سوچنے کی، یہ باتیں سمجھنے کی، اور ہم اس پر عمل کرنا. اپنی اگلی نسلوں پر رحم کھاؤ، اپنے بچوں پر رحم کھاؤ. جو ہماری زندگی گزر چکی بہت زیادہ 40 سال عمر کا بہت بڑا حصہ، اس کے بعد دھکے ہوتے ہیں. اپنے بچوں پر اگلی نسلوں پر رحم کھاؤ. انہیں ایسا طریقہ نہ دے کر جاؤ جس پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. خدا کی قسم رائے جہاں چلی جائے گی ساری زندگی بیکار چلی جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شام کے سفر میں ایک شخص کو دیکھا جو نصرانی مذہب کا تھا. مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے بوڑھا بھی تھا، زرد اس کا رنگ تھا، زرد ہو چکا تھا کمزوری کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شخص پر ترس آتا ہے اور افسوس آتا ہے. یہ بیچارہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کتنے جتن کر رہا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس پر راضی نہیں ہوں گے جس وقت تک یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی میں کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا خود لفظوں میں میرے محبوب بتا دو. جس طرح یہ آج ہمارے جاہل لوگ دلیل نہیں پیش کرتے کہ کیوں گیا جی یہ کیڑا کو غلط کام نہیں، چنگا کام ہی ہے میرا، کوئی بھوکا کھا بھی نہ، چنگا کام ہی ہے جی، ذرا سستی ہو گئی عام مسلمان، ذرا آپ سے صلی اللہ کی محبت بڑھ گئی. یہ ہمارے پاس دلائل ہے. جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا تو یہودی بھی مذہبی تھے، عیسائی بھی مذہبی تھے، مشرکین مکہ بھی مذہبی تھے. وہ جواب میں کہتے تو کیا ہو گیا، ہم جو کام کرتے ہیں یہ کون سا برا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 3 پارے میں ارشاد فرمایا قل میرے محبوب پیغمبر کھلے لفظوں میں ان کو بتا دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پوری کائنات میں صرف ایک راستہ ہے، فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تم سے اللہ بھی محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ بخشنے والا بڑا مہربان. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تم آؤ، اگر تم اللہ کو پسند کرتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں، اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے شکر گزار، جس طرح انسان کا دل نہیں ٹھنڈا ہو جاتا. اور یہ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، جس شخص نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا نا، اور اس نے رد کیا، اوروں کو جذبات کو رد کیا، برادری کے ٹھکرا دیا، بچوں کی ٹھکرا دیا، لیکن سنت پر عمل کیا، خدا کی قسم کبھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی پچھتائے گا نہیں، کبھی پچھتائے گا نہیں. اور اس کے علاوہ جس شخص نے سنت کو ٹھکرا دیا، برادری کو، کنبے، قبیلے، فوج، کیس، احباب، دوست اپنے ان کو راضی کیا، اسے سکون نہیں میسر ہوگا، اسے کبھی سکون میسر نہیں، بالکل میسر نہیں، پریشان ہی رہے. ایک پریشانی مجھ سے دوئی شروع ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین مطمئن تھے، پرسکون تھے. اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا. جس طرح محبوب کا فرمان ہے، جس طرح محبوب کی ادا ہے، اسی کے مطابق اس میں اگر جان بھی چلی گئی وہ مطمئن اور پرسکون ہوتے تھے. اور انہوں نے ہمیں یہ مبارک رستہ دیا. لیکن ہم آج کھانے پینے میں اور شور و بغیرے میں غل میں سمجھتے ہیں اس میں کامیابی ہے. اس میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی احیاء اور بقا میں، اس میں کامیابی. اگر اس معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہے تو ہم مسلمان خوش ہیں.
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کمزور ہے تو خوشی کس بات کی ہے؟ مر مٹنا چاہیے، غیرت میں ڈوب مرنا چاہیے کہ اگر معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سسکیاں لے رہا ہے اور تم خوشی منا، مر مٹنا چاہیے۔ کس شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہے؟ انفرادی حیثیت مسلمانوں کی حالت دیکھ لو، میں ایک فرد ہوں مسلم معاشرے کا، آپ ایک فرد ہیں، ہر ایک فرد اپنا جائزہ لے لے وہ کتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا مطیع اور فرما بردار ہے، اس کی زندگی کا کتنا حصہ اسلام کے مطابق۔ خاندانی معاملات کو دیکھو، ہمارے خاندانی معاملات کتنے فیصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے اپنے گھروں میں۔ چھوڑو عالمی مسائل، انٹرنیشنل مسائل وہ علیحدہ ہے، وہ بڑی جنگ نہیں، اپنے ضمیر پہ جو جنگ ہے جہاں فیصلہ ہے، اپنے گھر میں جو مسئلہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے، کتنا اسلام زندہ ہے اپنے گھر، اپنے محلے میں کتنا اسلام زندہ ہے، اپنے ملک میں کتنا اسلام زندہ ہے، جائزہ لے۔ بس یہ نہیں ہے بات اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کسی مسلمان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی نہیں، صرف زاویہ علیحدہ ہے، نکاح کا زاویہ جدا جدا ہے۔ اپنے نکاح کے زاویے کو درست سمت پر لگائیے، اور ہماری عزت، ہماری ذلت کا مدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے ہم سر اٹھا کے چلنے کے لوگ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں پر ڈاکہ ڈالا رہا ہے، ہر سطح پر ڈاکہ ڈالا ہے، ہر سطح پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کمزور کیا جا رہا ہے، تو ہم سر اٹھا کے چلنے والے پھر جرأت نہیں کر سکتے۔ ذرا اپنے ماحول میں دیکھیے، چھوٹے چھوٹے ہمارے مسئلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک فیصلہ کیا اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر اس کی لاج رکھی جائے گی تو میں عزت محسوس کروں گا۔ دوسرے خاندانوں میں بھی ٹھیک ہے جی، خاندان کا بندہ ہے، جس بات پر حرف اٹھایا اس پہ کوئی آگے نہیں بڑھتا، یہی عزت ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو تو کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی طبقے کا ترجمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے یا فخر محسوس کرتا ہے؟ ہرگز فخر نہیں محسوس کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ دال لایا میں نے، مائر بٹا کوئی نہیں سمجھ رہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فکری آزادی، اخلاقی آزادی، اپنی تہذیب، معاشرت، رہن سہن میں آزادی اختیار کر کے کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے مستحق ہوں گے اور ہمیں جگہ مل سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آنے کی؟ ہرگز نہیں۔ وہی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار شمار ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی، جس کے سینے میں یہ درد ہوگا، جس کی زندگی کے مقاصد میں سے یہ بات داخل ہوگی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے اور اپنی اولاد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دینا ہے، اپنے معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنا ہے اور اگلی نسلوں تک اس امانت کو صحیح معنوں میں پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم مشن کے لیے قبول و منظور فرما لے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری عطاؤں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔